ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی تھیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھو رہی ہوتی۔ لکس کیپری کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی، سو آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی تھیں اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح حملہ آور ہوتی تھیں، لیکن مارا کبھی نہیں۔ عین وقت پر دادی جان بیچ میں آ جاتی تھیں، پھر دونوں کے بیچ گھمسان کی جنگ لگتی اور ہم نہ جانے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے رہتے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرنڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے رہتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپس ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریک ڈیرے پر آن پہنچتے۔ ایک بار جب ماں کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور میں خاموشی سے دوبارہ گاؤں پلٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں کھلیانوں میں آوازیں دیتی پھری اور جالری کے اندھے کنویں میں بھی لالٹین لے کر جھانکا گیا۔ رات گئے جب ہم ایک شادی والے گھر سے بازیاب ہوئے تو وہ شیرنی کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئیں۔ اس بار گاؤں کی عورتوں نے بچانے کا کردار ادا کر دیا۔ جب مجھے پہلا عشق ہوا تو ماں نے میری صورت دیکھتے ہی دکھ کا سارا فسانہ پڑھ لیا۔ مجھے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا کہ کر دوں گی تیری شادی، تھوڑا بڑا ہو جا۔ اس دن میں منہ پھاڑ کر تو نہیں رویا، بس آنسوں کی جھڑی گالوں پر بہہ نکلی، جسے ماں نے دوپٹے سے صاف کر کے لڑکی کا نام پتہ پوچھ لیا۔ ماں آخری سانسوں تک محنت اور مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب چھٹی پر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے بوڑھی ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے حسب وعدہ زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے میرے عشق سے بیاہ دیا۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک باسکو پان کھلا کر سمجھتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری طور پر ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتا چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا کہ کیوں دیا خون، خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں نے مقدور بھر ماں کی خدمت کی اور بستر مرگ پر بار بار اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافیاں طلب کرتا رہا۔ ماں نے آخر میرے سامنے دم توڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ماں کے مرنے پر میں نہیں رویا۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر میں رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے زائرین کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دہاڑے مار مار کر رویا۔
70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ پرانے دور کی باتیں اگر پسند آئی ہوں تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔